بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو ایجوکیشن یعنی مخلوط نظام تعلیم، اس حوالے سے علماء کرام نے مختلف کتابیں لکھیں، بتاتے رہے، لیکن مجال ہے آج تک کسی کی سمجھ میں یہ چیزیں آتی ہوں، چونکہ قرآن و حدیث کی تو ماننی نہیں ہوتی، جس کے ذہن میں جو آتا ہے وہ اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس نظام کی جو تباہیاں ہوتی ہیں وہ ضرور نظر آتی ہیں۔ جب اسلام پہ عمل نہیں کیا جاتا تو پھر اس چیز کی جو نحوست ہوتی ہے وہ ضرور ظاہر ہوتی ہے، آج ظاہر ہو جائے، کل ظاہر ہو جائے۔ جس طرح وہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، کبھی تو چھری نیچے آئے گی۔ تو دیکھیں، مخلوط نظام تعلیم کے حوالے سے بڑے بڑے لوگوں کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی تھی، تو آج یہ سانحہ ہمارے پاکستان میں ہی ہوا ہے کہ وہ مشہور یونیورسٹی بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی 5500 ویڈیوز نکل رہی ہیں اور پورے کا پورا عملہ ملا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، ان لوگوں کو ابھی تک نہ میڈیا نے اٹھایا اور نہ ان کے متعلق کوئی ایشو بنایا گیا۔ یہی معاملہ کسی مدرسے کے اندر ہو جاتا، بلکہ ہو جاتا ہے کسی اکا دکا مدرسے میں کوئی ایک معاملہ ہو جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ برائی مدرسے میں ہو پھر بھی غلط ہے، اسکول میں ہو پھر بھی غلط ہے، گلی میں ہو پھر بھی غلط ہے، گھر میں ہو پھر بھی غلط ہے۔ برائی تو اوورآل غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے یہی معاملہ جب کسی مسجد میں ہو جائے، جب کسی مدرسے میں ہو جائے تو تمام سوشل میڈیا اس کو اٹھاتا ہے، بڑے بڑے علماء کو چینلوں پہ بٹھا کے ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، انہیں پھر بولنا نہیں دیا جاتا، پتہ نہیں مولوی اور کیا کیا کہہ کے کہا جاتا ہے۔ آج بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے جو چیف ہیں ان کو چینلوں پہ بٹھا کے گندا کیا گیا۔ وہ ایک مشہور یوٹیوبر ہیں یاسر شامی صاحب، ان کی ویڈیو سنی، وہ کہتا ہے کہ میرے وہاں دوست ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں شامی صاحب اس سے بھی آگے کے کام ہوتے ہیں جن کی ابھی تک خبر بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر پورا میڈیا بھی خاموش ہے، اور یہ بڑے بڑے جو موٹیویشنل سپیکر اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو قوم کے رہنما بنتے ہیں، جو قوم کے خیر خواہ بنتے ہیں، وہ بھی خاموش ہیں۔ اور خاموش کیوں نہ ہو، سب کی تو بیٹیاں ادھر پڑھ رہی ہیں، خاموش نہ ہو تو اور کیا کریں؟ جبکہ مدارس کے اوپر جب بھی بات آتی ہے تو چینلوں کے اوپر، یوٹیوب کیا، فیس بک پہ کیا، تو سارے جو ہوتے ہیں وہ ارسطو بان کے اس کے اوپر آ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مخلوط نظام تعلیم جو کو ایجوکیشن ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب شریعت کی حدیں آپ پار کریں گے تو پھر 5500 ویڈیوز کیا ہیں، اس سے بھی زیادہ بنیں گی، پھر اس سے بھی زیادہ تباہی اور بربادی ہوگی۔ ہمارا دین اسلام تو وہ ہے کہ قرآن پاک کے ایک مقام پر، جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت ایسا زیور پہن کر باہر بھی نہیں نکل سکتی جس زیور کی آواز غیر محرم کے کان میں آئے۔ یہ قرآن کے اندر آیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور ایمان والیاں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ لیکن ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہو تو قرآن کے احکام پر چلیں، جو قرآن و حدیث بتاتے ہیں ہم ان کو مولوی کہہ کے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، تو دیکھیں پھر معاشرے کے اندر کیسی کیسی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان حوالے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ خازن، یہ تفسیر خازن ایک عربی کی تفسیر ہے، اس میں بڑی پیاری پیاری بات لکھی ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا ایک ہی ہے، یعنی جب اسلام کے خلاف بات ہوگی تو سارے ایک ہو جائیں گے، اوورآل جتنے ممالک ہیں وہ بھی مخالفت کریں گے، اور جتنے اسلام دشمن ہیں وہ ایک دوسرے کے جتنے مرضی دشمن ہوں، لیکن جب اسلام کی بات آئے گی تو سارے اکٹھے ہو کر اس کی مخالفت کریں گے۔ لیکن جب ان کی بات آئی تو سب کو سانپ سونگھ گیا، نہ تو وہ ٹاپ ٹرینڈ بنا موضوع، نہ اس کے اوپر آ کے ان کے بڑے بڑے جو چیف تھے ان کو لائیو لیا گیا، نہ اس چیز کا ایشو اٹھایا گیا، بلکہ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں یہ من گھڑت ہے۔ اس بندے نے اعتراف جرم بھی کر لیا، سب کچھ آ گیا، اس کے باوجود بھی اس کو من گھڑت کہہ کے بات جو ہے وہ آگے پیچھے کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری نحوستیں ہیں، بھگتیں پھر برداشت کریں جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے۔ جو لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں وہ تو یہ چیزیں میری سمجھ رہے ہیں، لیکن جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے وہ پھر اس طرح کی برائیوں میں تو آٹومیٹکلی ملوث ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔